بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مملکت، آپ کی اجازت ہو تو تقریب برائے تقسیم سول اعزازات 2021 کے تیسرے سیشن کا آغاز کیا جائے۔ جناب فدا حسین، جناب فدا حسین نائب قاصد ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس گلگت میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے جب 8 جنوری 2005 کو شہر میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے، جس کی بنیادی وجہ ایک شیعہ عالم کا قتل تھا۔ یہ واقعہ کام کے اوقات میں رونما ہوا اور سرکاری دفاتر کو آگ لگائی گئی۔ اس مشکل وقت میں جب پورا شہر بھگدڑ کا شکار تھا، آپ نے سنی مسلک سے تعلق رکھنے کے باوجود بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر محکمہ صحت کے بہت سے افسران اور اہلکاروں کی جانیں بچائیں۔ شجاعت کے اس کارنامے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب فدا حسین کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب علی آفتاب تارڑ، جناب علی آفتاب تارڑ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو کو سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کی شناخت کا پرآزمائش کام سپرد کیا گیا۔ آپ نے دہشت گردوں کے خلاف پھندہ تنگ کیا جو سندھ اور بلوچستان کی تاریخ میں دہشت گردی کی بدترین حملوں کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ ان حملوں میں 7 شریف دھماکہ، امام بارگاہ شکارپور خودکش حملہ، درگاہ حاجن شاہ ماری شریف کا ریموٹ کنٹرول دھماکہ، محرم کے دوران جیکب آباد میں عزاداروں پر خودکش حملہ، پولیس ٹریننگ سینٹر کوئٹہ پر حملہ اور مستونگ بلوچستان میں سراج احمد رئیسانی پر خودکش حملہ شامل ہیں۔ آپ نے متعدد آپریشنز میں بذات خود حصہ لیا اور دہشت گردوں کے بہت سے اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ آپ کی شجاعت اور بہادری کے اس مظاہرے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب علی آفتاب تارڑ کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ سید شہزاد حسن، سید شہزاد حسن نے انسداد دہشت گردی کی ایک آپریشنل ٹیم کے انچارج کی حیثیت سے جماعت الاحرار سے منسلک 10 دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ یہ شرپسند دہشت گردی کی بڑی بڑی سرگرمیوں میں ملوث تھے، جسے صوبہ پنجاب کے طول و عرض پر کئی 100 اموات ہوئیں۔ آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا سے 4 بہت بڑے ریڈ بک دہشت گرد بھی گرفتار کیے، جن میں سے ایک سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر راولپنڈی کے مقام پر ہونے والا قاتلانہ حملے میں شامل تھا۔ ایک اور آپریشن میں آپ نے داعش میں بھرتی کرنے والے اہم افراد کو گرفتار کیا۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید شہزاد حسن کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا۔ جناب ہارون رشید خان، جناب ہارون رشید خان محکمہ انسداد دہشت گردی راولپنڈی کے ریجنل آفیسر ہیں۔ آپ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کیا۔ انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک آپریشن میں اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ کے ایک اشتہاری ملزم احسان ستی نے آپ کی سربراہی میں ہونے والے اس آپریشن پر جوابی کارروائی کی، جس کے دوران اس دہشت گرد نے آپریشنل ٹیم پر پہلے گرنیڈ پھینکا اور پھر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ تاہم ٹیم لیڈر کی حیثیت سے آپ کی جانب سے اٹھائے گئے حفاظتی اقدامات اور فوری جوابی ایکشن کی وجہ سے ٹیم کے ایک بھی رکن کو نقصان نہیں پہنچا اور اس دہشت گرد کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آپ کی پرعزم قیادت، لگن اور غیر معمولی بہادری نے 5 اہلکاروں کی جانیں بچائیں۔ آپ نے دہشت گردوں کو فرار ہونے سے روکا اور موقع پر ہی انہیں غیر مسلح کر دیا۔ آپ کی غیر معمولی ہمت اور شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ہارون رشید خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا۔ جناب فخر الدین،
جناب فخر الدین نے رضاکارانہ طور پر سرکاری خفیہ ایجنٹ جیسے مشکل و خطرناک کام کے لیے خود کو پیش کیا اور حزب الاحرار اور اسلامک اسٹیٹ میں سرایت کر گئے۔ آپ کی صلاحیت کی وجہ سے سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن میں 5 دہشت گردوں کو خودکش جیکٹس کے ہمراہ انتہائی کامیابی سے گرفتار کر لیا۔ آپ نے 2 جارحیت پسند دہشت گردوں عدیل حفیظ اور ہارون عثمان کے خلاف آپریشن میں مدد کی، جس کے نتیجے میں وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ 20 جنوری 2019 کو 2 جارحیت پسند دہشت گرد عبدالرحمان اور کاشف کو انتہائی محتاط منصوبہ بندی کر کے ان کی گاڑی کو دیہی علاقوں کی جانب موڑتے ہوئے انہیں گنجان آباد علاقے سے باہر نکال لیا، اور اس طرح سی ٹی ڈی کی ٹیم نے ان کے مذموم مقاصد کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ آپ کی بہادری اور ہمت کی غیر معمولی اظہار کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب فخر الدین کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا۔ جناب میاں خان کو بطور سربراہ سی ٹی ڈی شیخوپورہ ریجن دہشت گردی سے نمٹنے کا ٹاسک سونپا گیا۔ اعلیٰ حکام نے آپ سے موجود دہشت گردوں عامر رضوان، شاکر اللہ، نور الامین اور 3 دہشت گردوں کے بارے میں معلومات شیئر کی جو فاروق آباد روڈ سے شیخوپورہ کی جانب آ رہے تھے۔ آپ کو لاہور میں دہشت گردوں کو روکنے کی ہدایت دی گئی۔ آپ نے بذات خود تمام آپریشن کی کمانڈ کرتے ہوئے فوراً سی ٹی ڈی آپریشن ٹیم کو روانہ کیا۔ ٹیم نے ریلوے کراسنگ کے نزدیک 4 مشتبہ موٹر سائیکلوں، جس میں 7 سے 8 مشکوک افراد سوار تھے، کو تلاش کیا اور ان کا پیچھا کیا۔ آپ نے ٹیم کے ہمراہ دہشت گردوں سے مقابلہ کیا۔ نتیجے کے طور پر دہشت گرد رضوان، شاکر اللہ، نور الامین اور ایک نامعلوم دہشت گرد مارے گئے۔ آپ کی ہمت و بہادری کے غیر معمولی اظہار کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب میاں خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد فہیم رضا خان۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد فہیم رضا خان نے دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جو پاکستان میں جاسوسی اور تخریبی ماحول تخلیق کرنے میں شامل تھے، اور ان جاسوسوں کو گرفتار کیا جو ملک کے حساس اداروں اور حکومتی محکموں میں سرایت کر چکے تھے۔ آپ کی انتھک کوششوں نے ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں حساس اور دفاعی تصنیبات اور دفاعی مقامات میں دشمن قوتوں کی رسائی کو ختم کر دیا اور سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی دشمن کی کوششوں سے مؤثر انداز سے نمٹا۔ آپ نے دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے سہولت کاروں کی جانب سے جان لیوا خطرات کے باوجود ان آپریشنز کو سر انجام دیا۔ آپ کی جرأت اور شجاعت کے غیر معمولی اظہار کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لیفٹیننٹ کرنل محمد فہیم رضا خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا۔ ملک وسید خان۔ ملک وسید خان عثمان خیل قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 2007 میں جب شرپسند سرگرمیاں عروج پر تھیں، آپ نے اپنے لوگوں کو دہشت گردوں کے شدت پسند نظریات کے خلاف کھڑے ہونے اور سیکیورٹی فورسز کی غیر مشروط حمایت کے لیے متحرک کیا، جس کی وجہ سے 1 جنوری 2010 کو آپ کے والد نے ایک نصب شدہ دھماکہ خیز آئی ای ڈی سے ہونے والے دھماکے میں شہادت کا جام نوش فرمایا، تاہم آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہے۔ 31 اگست 2015 کو دہشت گردوں نے نثار آباد کے قریب آئی ڈی نصب کی، جس کے دھماکے کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہو گئے لیکن بچ گئے۔ اپنے خاندان کو بار بار جان لیوا دھمکیوں کے باوجود آپ عسکریت پسندوں کے مذموم مقاصد کے سامنے ڈٹے رہے اور سیکیورٹی فورسز کی مکمل حمایت کی۔ آپ کی شجاعت اور جرأت کے غیر معمولی اظہار کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ملک وسید خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا۔ جناب مولوی گلداد خان۔
جناب مولوی گلداد خان کا تعلق ترکانی قبیلے سے ہے۔ 2007 کے بعد آپ نے شرپسندوں کے خاتمے کے لیے عسکری کارروائیوں کا بھرپور ساتھ دیا اور بہادری سے افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ ستمبر 2008 میں آپ نے شرپسندوں کے گڑھ سے نکلنے کے لیے سیکیورٹی افواج کی مدد کی اور بہت سی قیمتی جانیں بچائیں۔ شرپسندوں کے نصب کردہ ایک خود ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائس سے آپ کے بھائی اور بیٹے نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ 17 جون 2019 کو جب آپ اپنے بیٹے، پوتے اور 4 محافظوں کے ساتھ اپنی زمینوں پر گئے تو آپ کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول خود ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائس سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں آپ کا ایک محافظ شہید ہو گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہوا۔ آپ بہادری، ثابت قدمی اور حب الوطنی کا ایک مثالی نمونہ ہیں۔ بہادری اور شجاعت کے اس مظاہرے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب مولوی گلداد خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا۔ ملک اسلم نور خان۔ ملک اسلم نور خان وزیرستان قبیلے کے ایک بہادر اور ممتاز شخصیت ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حکومت کی حمایت کی بنیاد پر 2001 سے عسکریت پسندوں نے آپ کو کئی مرتبہ نشانہ بنایا ہے۔ مارچ 2007 کے دوران آپ نے اپنے قبیلے اور گاؤں کی دفاعی کمیٹی کو عسکریت پسندوں کے خلاف ایک طویل جنگ کے لیے منظم کیا۔ نتیجتاً 57 عسکریت پسند مارے گئے، جبکہ آپ کے بھائی سمیت آپ کی قوم کے 38 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی غیر منقسم حمایت کے باعث سیکیورٹی فورسز اور سول انتظامیہ مکمل طور پر ریاست کی رٹ قائم کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ نتیجتاً خطے میں دائمی امن اور استحکام پیدا ہوا ہے۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کے اس مظاہرے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ملک اسلم نور خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد رفیع شہید، جناب داؤد خان شہید اور جناب عالم زیب شہید۔ جناب محمد رفیع سروے آفیسر، جناب داؤد خان سرویئر اور جناب عالم زیب سرویئر پر مشتمل ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت اور فرائض سے ماورا جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ سروے آف پاکستان کے دائرہ کار میں سونپے گئے فرائض کے تحت سرویئر کی اس ٹیم نے کرم، خیبر اور مومند کے پرخطر علاقوں میں سروے کا کام جاری رکھا۔ دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ سروے ٹیم کو علاقے میں خود ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائس اور فائر کی دھمکیاں بھی موصول ہو رہی تھیں۔ سروے ٹیم نے سروے ورک کی تکمیل کی اور ان کاوشوں کی بدولت پاکستان پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ کامیابی سے باڑ لگانے میں کامیاب ہوا۔ سروے کے اس کام کے دوران 1 اپریل 2019 کو سروے آف پاکستان کی ٹیم اور ملٹری اہلکاروں کو لے جانے والی گاڑی کو پارا چنار کے علاقے میں توپسر چوکی سے واپس آتے ہوئے حادثہ پیش آ گیا۔ گاڑی قابو سے باہر ہو کر پہاڑی سے پھسل گئی اور آپ سب نے اپنی جان فرض کی راہ میں قربان کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ جرأت و بہادری کے غیر معمولی مظاہرے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد رفیع شہید، جناب داؤد خان شہید اور جناب عالم زیب شہید کو تمغہ شجاعت بعد شہادت کے اعزازات عطا کیے ہیں۔ میں جناب محمد رفیع شہید کی بیوہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعزاز وصول کریں۔ میں جناب داؤد خان شہید کی بیوہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعزاز وصول کریں۔
اب میں جناب عالم زیب شہید کے فرزند سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعزاز وصول کریں۔ جناب اللہ رکھا شہید۔ جناب اللہ رکھا ضلع بھنبر کی تحصیل برنالہ کے دوہریاں گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ 6 اکتوبر 2019 کو ایک بہادر سپاہی محمد ذاکر علی شہید نے نالی سب سیکٹر کی سب سے زیادہ آزمائش کن چوکی پر سنتری کے فرائض ادا کرتے ہوئے وطن کے لیے اپنی جان نچھاور کی۔ جناب اللہ رکھا جن کا گھر اس چوکی کے قریب تھا، فوری طور پر وہاں موجود جوانوں کی مدد کو دوڑے۔ آپ نے دشمن کے فائر کی زد میں حرکت کی اور وہاں پہنچ کر نہ صرف اپنے حواس بحال رکھے بلکہ شہید سپاہی کا جسد خاکی وہاں سے نکالنے کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کیں۔ حالانکہ آپ اس عمر سے بخوبی واقف تھے کہ ایسا کرنے میں آپ خود اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ شہید سپاہی کے جسد خاکی کو نکال لے جانے کے عمل میں دشمن کی بزدل فوج نے آپ پر گولیاں برسائیں، جس سے آپ شدید زخمی ہوئے اور 5 جنوری 2020 کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شجاعت اور بہادری کے اس کارنامے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اللہ رکھا شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ وصول کرے۔ محترمہ شکیلہ ناز شہید اور محترمہ غنچہ سرتاج شہید۔ محترمہ شکیلہ ناز اور محترمہ غنچہ سرتاج گزشتہ 15 سال سے یونین کونسل پرمولی میں بطور ہیلتھ ورکرز خدمات سر انجام دے رہی تھیں۔ اس یونین کونسل میں سابقہ دہشت گرد حملوں کے باوجود آپ دونوں اپنے مقصد پر سختی سے کاربند تھیں۔ آپ نے فیلڈ میں اپنے کام کو جاری رکھا اور پولیو ویکسین پلا کر آئندہ نسلوں کی زندگی کو بڑھاوا دیا۔ اپنی اچھی گفتگو کی مہارت، نرم خوئی اور مسلسل کاوشوں کی بدولت آپ لوگوں کے انکار کو صفر پر لے آئیں۔ پولیو مہم کے دوران دہشت گردوں کے ہاتھوں میں پستول اور گولیاں تھیں اور آپ دونوں کے ہاتھ میں ویکسین رکھنے کا بیگ تھا۔ پولیو کی بیماری کے خاتمے کے لیے قوم کی خدمت کرنے کے دوران آپ دونوں کو فیلڈ میں شہید کر دیا گیا۔ شجاعت اور بہادری کے اس غیر معمولی کارنامے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ شکیل ناز شہید اور محترمہ غنچہ سرتاج شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہادت کے اعزازات عطا کیے ہیں۔ میں محترمہ شکیل ناز شہید کے خاوند سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعزاز وصول کریں۔ اب میں محترمہ غنچہ سرتاج شہید کے خاوند سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعزاز وصول کریں۔ جناب اعتزاز احمد گرایا۔ جناب اعتزاز احمد گرایا 1 اکتوبر 2013 میں بلوچستان پولیس سے منسلک ہوئے اور 2016 سے محکمہ انسداد دہشت گردی میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے ساتھ ہم آہنگی بحال رکھتے ہوئے آپ دہشت گردی کے خلاف ہونے والے تمام آپریشنز کا حصہ رہے ہیں۔ جب دہشت گردوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنانا شروع کیا تو آپ نے دہشت گرد گروپ کو گرفتار کرنے کے لیے دن رات کام کیا اور 2018 میں انٹیلیجنس بنیاد پر ایک آپریشن کیا جو 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ نتیجتاً 3 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 6 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ 2019 کے دوران داعش کی تنظیم کی جانب سے کوئٹہ میں پھلوں کی منڈی میں ایک خودکش حملہ کیا گیا۔ بعد ازاں آپ نے ایک آپریشن کے کامیاب منصوبہ بندی اور سربراہی کی جو تقریباً 7 گھنٹے جاری رہا۔ اس کے نتیجے میں 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے جبکہ پولیس کے 2 اہلکار شہید اور 8 زخمی ہوئے اور بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کے اس غیر معمولی مظاہرے کے اعتراف میں
صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اعتزاز احمد گرایا کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ساجد خان محمد شہید۔ جناب ساجد خان محمد 1988 میں پولیس فورس سے منسلک ہوئے۔ اگست 2016 کے دوران آپ کو قلعہ عبداللہ بلوچستان کے ایس پی مقرر کیا گیا۔ قلعہ عبداللہ سیکیورٹی اور دہشت گردوں کی افغانستان سے پاکستان آمد کے باعث ایک نہایت حساس ضلع رہا ہے۔ نتیجتاً قلعہ عبداللہ میں جرائم کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہوا اور عوام کو پولیس سے اعتماد اٹھ گیا۔ محدود وسائل کے باعث پولیس کو اس صورتحال سے نمٹنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے پولیس کے محکمے کے مکمل اطمینان کے مطابق اپنے فرائض نہایت جرأت، بہادری اور فرض شناسی سے ادا کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ آپ لوگوں کا پولیس پہ اعتماد بحال کرنے کے ساتھ ساتھ قانون کی حکمرانی اور جرائم کی شرح کم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ کی جرأت اور بہادری کے اس شاندار مظاہرے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ساجد خان محمد شہید کو تمغہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے۔ جناب شاہد علی شہید۔ جناب شاہد علی کورٹ پولیس کے سب انسپکٹر تھے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے مرکزی دروازے پر فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 29 جون 2020 کو صبح 10 بجے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ایک دہشت گرد حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک گاڑی میں سوار 4 دہشت گردوں نے عمارت کے مرکزی دروازے پر ایک ہینڈ گرنیڈ پھینکا اور فائرنگ شروع کر دی، جبکہ ضلعی پولیس، ریپڈ رسپانس فورس اور سیکیورٹی گارڈز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ 2 دہشت گردوں کو مرکزی داخلی دروازے پر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ دوسرے دونوں دہشت گردوں کو چند منٹ کے اندر دوسرے داخلی دروازے پر ہلاک کیا گیا۔ کوئی بھی دہشت گرد عمارت کے اندر داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے عمارت کے اندر داخل ہوتے دہشت گردوں کے حملے کا جواب انتہائی جوانمردی اور بہادری سے دیا اور اپنی جان قربان کر دی۔ آپ کی شجاعت اور عزم و ہمت کے غیر معمولی اظہار کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب شاہد علی شہید کو تمغہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ وصول کریں گے۔ جناب افتخار واحد شہید، جناب خدا یار شہید اور جناب حسن علی شہید۔ جناب افتخار واحد، جناب خدا یار اور جناب حسن علی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت میں بطور سیکیورٹی گارڈز ڈیوٹی پر مامور تھے۔ 29 جون 2020 کو صبح 10 بجے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ایک دہشت گرد حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی کمپنی کے گارڈز خودکش حملوں کا سامنا کرنے کے لیے تربیت یافتہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ سب نے اس حملے کا مقابلہ چٹان جیسے مضبوط ارادے سے کیا۔ دہشت گردوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی مرکزی عمارت میں داخل ہونے کے لیے اندھا دھند فائرنگ کا آغاز کیا۔ صد آفرین ہے کہ خودکار اسلحے اور گرنیڈ حملوں کی زد میں یہ سیکیورٹی گارڈز دہشت گردوں کو مرکزی عمارت تک رسائی حاصل کرنے کی راہ میں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے اور دہشت گرد حملوں کا مقابلہ انتہائی جوانمردی سے کرتے ہوئے منصب شہادت پر فائز ہوئے۔ شجاعت اور عزم و ہمت کے غیر معمولی اظہار کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب افتخار واحد شہید، جناب خدا یار شہید، جناب حسن علی شہید کو تمغہ شجاعت بعد شہادت کے اعزازات عطا کیے ہیں۔ میں جناب افتخار واحد شہید کی بیوہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعزاز وصول کریں۔
میں جناب خدا یار شہید کی بیوہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعزاز وصول کرے. اب میں جناب حسن علی شہید کے فرزند سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعزاز وصول کریں. Mr. Muhammad Tahir Javed. Mr. Muhammad Tahir Javed is an active political leader and businessman. He successfully manages a large number of businesses that have created substantial jobs within the United States of America as well as Pakistan. He excelled in multiple business sectors, especially healthcare, wholesale supply chain, energy, and real estate development. He was admirably active in philanthropy at difficult junctures during natural calamities in the USA and Pakistan. In Pakistan, he was one of the leading overseas donors and campaigned effectively to raise funds during 2005 earthquake relief, 2010 flood relief, 2011 CM Punjab Fund, and helped to raise funds for Aabe Pakistan program of Governor Punjab, and most recently for the PM's COVID-19 Relief Fund 2020. His family charity, Haji Jalaluddin Foundation, in last 10 years funded over 15,000 eye surgeries and runs 3 schools in Toba Tek Singh, and helped youth by establishing their businesses. He funds Helping Hands Run Orphanage in Mansehra and established at least 10 drinking water plants in Tharparkar. Over the last 3 years, he assiduously worked on strengthening the US-Pakistan relationship. He was instrumental in engaging a number of US senators and Congress representatives on Pakistan's contributions. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Muhammad Tahir Javed the award of Tamgha Imtiyaz. محترمہ زیبا شہناز. محترمہ زیبا شہناز ایک معروف مزاحیہ اداکارہ اور میزبان ہے. 80 کی دہائی کے کامیاب ترین کامیڈی شو 50-50 میں کام کرنے کے بعد آپ کو لاسانی شہرت حاصل ہوئی، جس میں آپ نے 107 مختلف کردار کامیابی سے نبھانے کا ریکارڈ قائم کیا. آپ نے اپنے فن کو ٹیلی ویژن تک محدود نہیں رکھا، بلکہ آپ نے اسٹیج شوز میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا. چند ایک مشہور ڈراموں میں بہروپیہ معین اختر، ٹارزن معین اختر، ولیمہ تیار ہے اور بکرا قسطوں پر سر فہرست ہے. بکرا قسطوں پر آپ کا وہ اسٹیج شو تھا جس نے مقبولیت کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیا. اس کے علاوہ آپ نے متعدد پاکستانی فلموں میں بھی اداکاری کی. فن اداکاری کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ زیبا شہناز کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب حمید اللہ شاہ ہاشمی. جناب حمید اللہ شاہ ہاشمی ایک مشہور مفکر اور رائٹر ہیں. آپ نے 85 سے زائد کتابیں لکھی ہیں. آپ نے ریڈیو، ٹی وی اور کئی یونیورسٹیوں میں اور کئی ادبی پروگرام کیے. آپ کی مشہور کتابوں میں وارث شاہ، میاں محمد بخش، بلے شاہ شامل ہیں. آپ نے معاشرے میں امن و محبت کے لیے صوفیانہ شاعری اور اس کے پیغام کو فروغ دینے کے لیے کام کیا. آپ کو اپنی کتابوں پر کئی ایوارڈ عطا کیے گئے. وزارت مذہبی امور نے 2000 میں آپ کو بچوں کے لیے تحریر کردہ کتاب سیرت پاک بصیرت ایوارڈ کا اعزاز عطا کیا. ادب کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب حمید اللہ شاہ ہاشمی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے.
جناب فیصل ایدی. جناب فیصل ایدی عبدالستار ایدی فاؤنڈیشن پاکستان کے مینیجنگ ٹرسٹی ہیں. 2016 میں اپنے والد عبدالستار ایدی کی وفات کے بعد آپ نے فاؤنڈیشن کی باغ دوڑ سنبھالی اور گزشتہ 4 سال سے آپ نے اس انسان دوست ادارے کے نام اور خدمات کو بطریق احسن برقرار رکھا. عالمی وبا کرونا وائرس کے دوران بھی آپ کی خدمات جاری رہیں اور آپ کی ایمبولینس سروس ملک بھر میں وائرس سے متاثرہ افراد کو ہسپتالوں اور آئسولیشن مراکز تک منتقل کرتی رہیں. مزید برآں ایدی فاؤنڈیشن نے اس وبائی مرض سے ہلاک ہونے والے افراد کے جسد خاکی کو مکمل احترام، تعظیم اور مذہبی رسومات کے ساتھ دفن کیا. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب فیصل ایدی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا. سید عامر محمود. سید عامر محمود غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے سربراہ ہیں جو 2017 میں 800 ملین سے زیادہ کے محاصل کے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے تعلیمی نیٹ ورک میں سے ایک ہے. غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اس وقت دیہی علاقوں پر خصوصی توجہ کے ساتھ پاکستان کے طول و عرض پر 700 سے زائد اسکول چلا رہا ہے جہاں پسماندہ طبقات کے 1 لاکھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ کا ایک پروجیکٹ میں 1000 سے زائد خصوصی بچے اعلیٰ معیار کی تعلیم مفت حاصل کر رہے ہیں. آپ کا ایک منصوبہ ہندو برادری اسکولوں کا ہے جہاں 700 ہندو خاندان مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سید عامر محمود کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا. کیپٹن ریٹائرڈ محمد الیاس. کیپٹن ریٹائرڈ محمد الیاس پولیس سروس آف پاکستان کے ایک آفسر ہیں. آپ نے اسلام آباد پولیس میں پہلی بار جرم کی نقشہ کشی، مجرم کی خاکہ نگاری، قتل کی تفتیش کی خصوصی ٹیموں اور تفتیش ڈیٹا بیس کی تشکیل دی جس نے سائنسی خطوط پر تفتیش کی صلاحیت میں اضافہ کیا. آپ نے قومی سیکیورٹی سربراہ راست اثر انداز ہونے والے درجنوں آپریشنز کی منصوبہ بندی اور تعمیل کی. آپ نے کئی مجرموں کی گرفتاری کے لیے انتہائی حساس نوعیت کے آپریشن کی منصوبہ بندی اور تکمیل کی. ان میں سے چند ایک انتہائی خطرناک مجرم بھی تھے جو قانون نافذ کرنے والے متعدد بین الاقوامی اداروں اور ایجنسیوں کو درکار تھے. بہادری اور شجاعت کے اس غیر معمولی کارنامے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کیپٹن ریٹائرڈ محمد الیاس کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا. جناب عمر سعید. جناب عمر سعید اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹر سروسز انٹیلیجنس کے آفیسر ہیں. آپ نے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے آپریشنز کی منصوبہ بندی کی. بلوچستان میں شیعہ برادری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ٹارگٹ کلنگ کا سامنا تھا جو عمومی طور پر غیر ملکی دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے تھا. آپ نے ایک ایسے بنیادی نیٹ ورک کی تشکیل اور منصوبہ بندی کی جو مستونگ اور کوئٹہ میں کارروائیاں کرنے والے دہشت گردوں کی شناخت اور ان کا پتہ لگانے کے لیے درکار رسائی اور موجودگی رکھتا ہے. آپ نے آپریشن کنگ کے بشمول داعش کے علاوہ کامیابی کے ساتھ متعدد آپریشن کیے اور داعش نیٹ ورک کی نشاندہی کی اور اس کا کلکمہ کیا. شجاعت و بہادری کے اس غیر معمولی کارنامے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عمر سعید کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا. جناب فرید احمد خان. جناب فرید احمد خان بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر باجوڑ میں انٹر سروسز انٹیلیجنس انسداد دہشت گردی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ کا سب سے قابل ذکر کارنامہ آپریشن کیان ہے جس میں آپ نے
खैर बाजौड़ से 80 लाख रुपए के एवज दाइश के अगवा करदा अवामी नेशनल पार्टी के नायब सदर इकरामुल्लाह मुशवानी को हिफाजत से बरामद किया और अगवा करने वालों के सरगना को इसके 3 साथियों समेत हिरासत में लिया। इस ऑपरेशन की बुनियाद पर दाइश के अमीर की गिरफ्तारी भी अमल में आई। इलावा जी आपने कई ऑपरेशनों की सरबराही की जिसमें बाजौड़ में दाइश के असला और गोला बारूद के इंचार्ज समीउल्लाह सदाम के बशमूल दहशत गर्दों का खात्मा और गिरफ्तारी है। शुजाअत और बहादुरी के इस गैर मामूली कारनामे के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब फरीद अहमद ख़ान को तमग़ा इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। सदर ममलिकत, आपकी इजाज़त हो तो इस तकरीब के तीसरे सेशन का इख्तिताम किया जाए।